الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب قواعد الترجیح عند المفسرین، اور اس کتاب میں 3 فصلیں ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں الفصل الثالث، اور وہ کیا ہے؟ قواعد الترجیح المتعلقۃ بلغۃ العرب، اور اس میں پھر کئی مباحث ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں المبحث الاول قواعد الترجیح المتعلقۃ باستعمال العرب للالفاظ والمبانی، اور اس میں کئی قواعد ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں 17واں قاعدہ، اور وہ ہے القول الذی یؤیدہ تصریف الکلمہ واصل اشتقاقها اولی بتفسیر الآیہ۔ وہ قول، یعنی کہ وہ تفسیری قول سے مراد یہاں پہ کیا ہوتے ہیں؟ تفسیری اقوال۔ وہ قول جس کی تائید کر رہی ہو کلمے کی تصریف، کلمے کی گردانیں، ٹھیک ہے؟ وہ قول جس کی تائید کر رہی ہو کلمے کی تصریف اور اس کی اشتقاق کی اصل، وہ اس آیت کی تفسیر کے زیادہ لائق ہوگا۔ وہ قول جس کی تائید کیا کرے؟ اس کلمے کی تصریف اور اس کے اشتقاق کی اصل، تو وہ قول اس آیت کی تفسیر کے زیادہ لائق ہوگا۔ پڑھیں انس جی۔ رک جائیں۔ جب مفسرین اختلاف کریں اللہ کی کتاب میں سے کسی آیت کی تفسیر میں، اور کلمے کی تصریف اور اس کے اشتقاق کی اصل تائید کرے کس کی؟ اقوال میں سے کسی ایک کی، فہذا القول، تو یہ قول جو ہوگا یہ ان اقوال میں سے زیادہ لائق ہوگا اس آیت کی تفسیر کے، کیونکہ تصریف اور اشتقاق یہ دونوں یعیدان الالفاظ، یہ الفاظ کو لٹا دیتے ہیں الی اصولہا، الفاظ کی جڑوں کی طرف، اصل کی طرف، بنیاد کی طرف۔ فتتضح الالفاظ، تو پھر الفاظ کیا ہو جاتے ہیں؟ واضح ہو جاتی ہیں، والمعانی، اور وہ معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں، المتفرعات عنہا، جو اس سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ اچھا، اب آپ کو بتایا تھا کہ راجح قول کون سا ہوگا۔ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ راجح قول وہ ہوگا جس کی تائید کون کرے؟ کلمہ کی تصریف اور اس کے اشتقاقات کی اصل، اشتقاقات کی اصل۔ مثال کے طور پہ مصدر ہے نا، مصدر سے کئی چیزیں مشتق ہوتی ہیں، تو سب کی اصل کیا ہے؟ وہ مصدر، جو مشہور قول ہے اس کے مطابق۔ اچھا، اب چھوٹی سی بات یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی یہ ہوگا کہ کلمہ کی تصریف وغیرہ سے یہ تو پتہ نہیں چلے گا کہ راجح قول کون سا ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک قول جو ہے وہ مرجوح ہے، وہ ضعیف ہے، کیونکہ کلمے کی تصریف اس کی تائید نہیں کرتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کلمے کی تصریف سے اور اس کے اشتقاقات کی اصل سے راجح قول کا پتہ چل جائے گا، اور اب بتا رہے ہیں کہ راجح کا پتہ نہ بھی چلے، کم از کم 1 یا 2 اقوال کے بارے میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کلمے کی تصریف کے مطابق نہیں ہے، تو وہ جو ہوں گے وہ میدان سے نکل جائیں گے، پھر مقابلہ رہ جائے گا باقی 3 اقوال میں کہ ان میں سے کون سا راجح ہے۔ ایک قول کا پتہ چل گیا کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ کلمے کی تصریف کے مطابق نہیں ہے، کلمے کی تصریف نے بتا دیا کہ کم از کم یہ قول تو نہیں چلے گا، یہاں پہ یہ قول یہاں پہ نہیں چلے گا، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ پڑھیں جی، شیخ پڑھ چکے ہیں نا آپ۔ وقد يدل، اور کبھی کیا ہوگا کہ کلمے کی تصریف اور اس کا اشتقاق یہ دلالت کرے گا ان اقوال میں سے کسی ایک کے ضعیف ہونے پہ،
یعنی کہ فی تفصیل آیت کی تفسیر میں آنے والے اقوال میں سے کسی ایک قول کے ضعیف ہونے پہ، کیوں؟ لعدل مخالفتی، کیونکہ وہ قول مخالف ہوگا لہما، ان دونوں کے، کن دونوں کے؟ کلمہ کی تصریف اور اشتقاق کے، وبالتالی، اور اس کے ساتھ ہی ینحصر الصواب، درست موقف منحصر ہو جائے گا فی ما عداہ من الاقوال، دیگر اقوال میں۔ اب پتہ یہ چل گیا کہ درست قول ان دو میں سے کوئی ایک نہیں ہے، یہ والا قول نہیں ہے، باقی اقوال میں سے کوئی ہوگا۔ وہ محنت کریں گے ہم دیگر قواعد کی روشنی میں، لیکن کم از کم یہ اس قول کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ پڑھیں شیخ صاحب، یہ رہنے دیں، یہ تصریف علم صرف کی تعریف کرنے لگے ہیں، آگے اشتقاق کی کرنے لگے ہیں۔ پڑھنا ہے ویسے پڑھ لیں، چلیں پڑھ لیں آپ، چلیں جی۔ اچھا، تصریف جو ہے اصطلاحی طور پہ عملی معنی کے اعتبار سے کیا ہے کہ تحویل الاصل الواحد، ایک اصل کو منتقل کرنا مختلف مثالوں کی طرف، کیوں؟ لمعانی مقصودہ، کئی مقصود معنی کے لیے، لا تحصل، جو معنی حاصل نہیں ہوتے، الا بہا، مگر انہی کے ساتھ، یعنی کہ یہ امثلہ مختلفہ کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضیل، تثنیہ، جمع، جب آپ اس لفظ کو پھیریں گے نا، کبھی ادھر لے کر جائیں گے کبھی ادھر لے کر جائیں گے، تو اس کے معنی واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ وبالمعنی العلمی، اور علمی معنی کے اعتبار سے تصریف کس کو کہتے ہیں؟ علم، یہ وہ علم ہے جی، باصول، جو ان اصول کے بارے میں ہے، یعرف بہا، جن سے معلوم ہوتے ہیں احوال و ابنیۃ الکلمہ، کلمے کے اوزان کے حالات، کلمہ کے اوزان کے حالات، جو اعراب بھی نہیں ہے اور بنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ نحو نہیں ہے، لیست التی لیست باعراب ولا بنا، اس سے یعنی کہ فاصلہ قائم کر دیا علم الصرف اور علم النحو کے مابین۔ چلیں جی آگے پڑھیں۔ الاشتقاق، اچھا وہ کیا جی؟ ایک لفظ کو دوسرے کی طرف پھیرنا، کیوں؟ لموافقتی، کیونکہ وہ اس کے موافق ہے اصلی حروف میں اور اس کے مناسب ہے معنی میں۔ چلیں جی 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 ترجمہ کریں اس کا۔ جی یہ اصل میں اس سے پہلے والدین کے بارے میں حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ربکم اعلم بما فی انفسکم، تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ کس بارے میں؟ جو تمہارے دلوں میں کس موضوع پہ ہے؟ والدین کے بارے میں۔ والدین کے بارے میں تم اپنے دلوں میں اچھے خیالات رکھتے ہو کہ برے خیالات، اللہ اس سے واقف ہے۔ یعنی کہ اپنے والدین کا احترام دل میں رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اس کے پتہ چلا کہ ہر ایک کا دل اپنے والد کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے احترام کے لحاظ سے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہوگے ہر معاملے میں، اور خاص طور پہ اس مسئلے میں۔ کس مسئلے میں؟ والدین کی اطاعت کے مسئلے میں۔ فإنہ کان، تو بے شک اللہ تعالیٰ، للأوابین غفورا، بہت بخشنے والا ہے اوابین کو۔ اچھا اوابین اوبن سے ہے، کس سے ہے؟ اوبن سے، فعال ہے نا، فعال ہے اوبن سے۔ اوبن کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ جو بار بار اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں۔ تو آگے آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے جی، پڑھیں جی۔ لو جی یہ پہلا قول کہ اوابین سے مراد ہم المسبحون، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، یعنی کہ اللہ ان کو بہت بخشنے والا ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کثرت سے کہیں، مثال کے طور پہ جی۔ اس سے مراد وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، المحسنون، احسان کرنے والے ہیں، عبادت میں احسان یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان جی۔ وہ جو مغرب عشاء کے مابین نماز پڑھتے ہیں جی، جو نماز چاش پڑھتے ہیں۔
جو اپنے گناہ سے رجوع کرنے والا ہو اور اس سے توبہ کرنے والا ہو. جی ٹھیک ہو گیا. ان اقوال میں سے اس آیت کی تفسیر کے زیادہ لائق قول کون سا ہے؟ آخری قول. کیوں جی؟ کیوں جی؟ یہ کیوں جی؟ ذرا ذہن میں رکھیں جی. کیونکہ لفظ اواب کا اشتقاق اس پہ دلالت کرتا ہے. یہ یقالو اذا رجع آب یعوب اوبن، تو یہ لفظ اواب اوبن سے ماخوذ ہے نا، اسی سے مشتق ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ رجوع. اذا رجع. چلیں جی. امام طبری کہتے ہیں ان اقوال کے مابین اس قاعدے کے ذریعے راجع قرار دیتے ہوئے ہاں جی، ان اقوال میں سے زیادہ لائق کس کے؟ بالصوابی، درستگی کے. قول من قال، اس کا قول ہے جس نے یہ کہا. اور ایک عرصے کے بعد ہم نے امام طبری کا قول پڑھا آج. تو میں اب کئی لڑکے نئے ہیں تو میں ان کو بتانے لگا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ آتے ہیں جمعے کے دن عصر کے بعد، اللہ آپ کا آنا جانا وقت دینا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. یہاں پہ آنے کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے آپ امام طبری کی عبارت پڑھ رہے ہیں. ممکن ہے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں جو امام طبری کی کبھی بھی کوئی بات پڑھے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں، لیکن اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان کی بات پڑھے بغیر چلا گیا ہوں. آپ نے امام طبری کی کئی عبارتیں پڑھ لی ہیں اور کئی پڑھ رہے ہیں. امام طبری کو چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے امام ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حدیث میں امام بخاری ہیں، تفسیر میں ایسے ہی امام طبری ہیں رحمہ اللہ. جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ سب کے سب امام طبری سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. تقریباً امام طبری کے بعد جتنے بھی آئے ہیں سب نے امام طبری سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ان سے فائدہ اٹھائے بغیر کوئی تفسیر کرے گا بھی تو کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ امام طبری کی بات اب آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. امام طبری ایک ہے کہ ویسے سننا کہ امام طبری نے یہ کہا، ایک ہے خود پڑھنا کہ ان کے الفاظ کیسے ہیں. وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، کہ ان اقوال میں سے زیادہ لائق قول کس کے؟ بالصواب کس کے متعلق ہے؟ اولا کے. فی ذالک، اس بارے میں آنے والے اقوال کس بارے میں؟ لفظ اواب کے بارے میں. اچھا، اولا یہ مبتدا تھا، خبر کدھر ہے؟ قول من قال، اس کا قول ہے جس نے کہا الاواب. اواب کون ہے؟ هو التائب من الذنب، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہو. الراجع، لوٹنے والا ہو اللہ کی نافرمانی سے اس کی اطاعت کی طرف. یہ نمبر ایک ہو گیا. الراجع من نمبر ایک، لوٹنے والا اللہ کی معصیت سے اس کی اطاعت کی طرف. نمبر دو، وَمِمَّا يَكْرَهُ، جو لوٹنے والا ہو ان اعمال و اقوال سے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ان اعمال و اقوال کی طرف جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے. کیوں جی؟ لِأَنَّ الْأَوَّابِ، کیونکہ اواب انما ہوا فعال. یہ کیا ہے؟ یہ فعال ان کے مبالغے کا صیغہ ہے. من قول القائلی، یہ کہنے والے کے اس قول سے ماخوذ ہے. آب فلان من کذا. دیکھا یہ اشتقاق کی طرف لے کر گئے ہم امام طبری بھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ماخوذ ہے کہاں سے؟ کہنے والے کے اس قول سے. آب فلان من کذا، فلاں آدمی فلاں چیز سے واپس آیا. اما من سفر الی منزلہ، یا اپنے سفر سے اپنے گھر کی طرف واپس آیا. او من حال الی حال، یا ایک حالت سے ایک حالت کی طرف واپس آیا. مثال کے طور پہ بیماری کی حالت سے صحت کی حالت کی طرف. چلیں آگے. وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَعُوبُ، ہر غیب ہونے والا یعوب واپس آ جاتا ہے. وغائب الموت، لیکن موت کے ذریعے غائب ہونے والا لا یعوب، واپس نہیں آتا. تو یہاں پہ یعوب کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ رجوع، واپس آنا. جی. فہو یعوب، یہ یعوب لفظ ہے. فہو یعوب اوبن، تفسیر طبری میں نے چیک کیا ہے. فہو یعوب اوبن. جی. اور یہ وہ آدمی ہے جو واپس آتا اپنے سفر سے اور جو اپنے گناہوں سے بہت رجوع کرنے والا ہو. جی. امام ابن کثیر کہتے ہیں امام طبری کے اختیار پہ تبصرہ کرتے ہوئے،
ہاں یاد رکھیے گا، امام ابن کثیر نے امام طبری سے بہت فائدہ اٹھایا اپنی تفسیر میں. امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں امام طبری سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت زیادہ. چلیں جی جی. اور یہ جو کہا امام طبری نے یہی درست ہے جی، کیونکہ لفظ اواب مشتق ہے کس سے؟ اوب سے. وہو رجوع، اور وہ کیا ہے؟ رجوع کرنا. جی جی. آب فلان کہا جاتا ہے، کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ واپس آ جائے. یعنی کہ آپ کہیں گے آبا مثلاً کون، کوئی لڑکے کے نام لیں جو غائب تھا پھر واپس آ گیا جامعہ میں، ہیں ندیم. چلیں آبا، آپ کہیں گے آبا ندیم، کب کہیں گے؟ اذا رجع، جب وہ واپس آئے. جی چلیں جی. قال اللہ تعالیٰ، یہ نمبر 1 لکھ لیں آپ. اب دلیل دینے لگے ہیں قرآن کریم سے اور حدیث سے اس کے اشتقاق پہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ایابہم ان کا لوٹنا ہے، واپس آنا ہے. جی یہ دوسرے نمبر پہ. جی بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام طبری کے قول کو راجح قرار دیتے ہوئے انہوں نے 3 دلائل دیے ہیں. نمبر 1 لأن الواب مشتق من الاوب وهو الرجوع، یعنی کہ لغت سے پہلے، پھر دوسرے نمبر پہ قرآن سے، تیسرے نمبر حدیث سے. یہ تو خوبی ہے امام ابن کثیر کی. اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول کان اذا رجع من سفر، جب سفر سے واپس آتے، قال آئبون، واپس آنے والے ہیں ہم، تائبون، توبہ کرنے والے ہیں، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں، لربنا حامدون، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں. جی اب دوسری مثال. جی دوسری مثال کس چیز کی ہوگی؟ پہلی دوسری مثال میں کیا فرق ہوگا؟ پہلی مثال میں نے بتایا ہے کہ اشتقاق کسی قول کو راجح قرار دینے کا سبب بنتا ہے، اور اب بتانے لگے ہیں کہ اشتقاق سے پتہ چلتا ہے کوئی قول ضعیف ہے. اب راجح کون سا ہے وہ بعد میں پتہ چلا لیں گے. جی ہاں جی ترجمہ کریں. جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو بھی امام ان کے امام کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ، جس کو دی گئی اس کی کتاب یمین اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہی وہ لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنی کتاب کو، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلا، فتیلا کس کو کہتے ہیں شیخ عمر؟ کھجور کی گٹھلی میں جو شگاف ہوتی ہے، دراڑ سی ہوتی ہے، وہاں پہ جو دھاگا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہاں پہ جو دھاگا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتیل. اچھا جی، اب مسئلہ بن گیا ہمارے لیے لفظ امام. وابی مقرر جو ہے پنجابی، وہ تو بڑی آسانی سے، ان کو تو آزادی ہے، وہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے آئیں گے، تم ابو حنیفہ کے پیچھے آنا. ٹھیک ہے جی. تم امام مالک کے پیچھے آنا، امام شافعی کے پیچھے آنا، ہمارے امام یہ ہے. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے مفسرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی پڑھیں شیخ صاحب. جی نہیں وہ تو ہے، باقی لوگوں کے پاس بھی ہے، وہ قول تو ہے، اور قول وہ کافی حد تک راجح بھی ہے. امام کثیر نے اس کو راجح نہیں کہا، بلکہ وہ جو تفسیر ہے اس کو امام طبری نے راجح کہا ہے. جس قول کو وہ بیان کرتے ہیں اس کو امام طبری نے راجح کہا ہے. یہ پہلا قول ہے، بلکہ وہ دیکھیں. جی یعنی امام کا معنی کیا ہو گیا؟ پیشوا. امام کا معنی کیا ہو گیا؟ پیشوا. تو فقال بعضهم هو نبیہم، امام سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم کو بلائیں گے ان کے نبی کے ساتھ. ومن کان یقتدی بہ، اور اس کے ساتھ بلائیں گے اس کو جس کی وہ دنیا میں اقتدا کرتا تھا، ویأتم بہ، جس کی یعنی کہ پیشوائی کرتا تھا، جس کے پیچھے چلتا تھا. جی ساتھ چھوٹا سا لکھ لیں رجحہ الطبری. اور ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر دیکھیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ دلیل ہے اس قول کی. چلیں جی آگے. اچھا، امام طبری نے یہاں پہ ایک قاعدے کو بھی دلیل بنایا ہے. دیکھیں امام طبری کی ایک دلیل تو یہ آیت ہے نا ولی کل امت رسول، اور دوسری دلیل ان کا قاعدہ ہے وہ کون سا؟ وہ قاعدہ لا یجوز ردول القرآن سے نیچے کون سا ہے؟ حمل معانی کلام اللہ علی الغالب من اسلوب القرآن و معہود استعمالہ. اور کہتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں لأن الاغلب من استعمال العربی، عربی کو دلیل بنایا لأن الاغلب من استعمال العربی یعنی کہ الامام فی ما اتم به واقتدی به، یعنی کہ لفظ امام کا جو اغلب استعمال ہے عربوں کے ہاں، یہ اس معنی میں اس میں ہے جس کی اقتداء کی جائے. لأن الاغلب من استعمال العربی الامامہ، لأن الاغلب من استعمال العربی الامامہ فی ما اتم به واقتدی به. چلیں جی آگے بڑھیں. وقال آخرون. جی دوسرا قول یہ ہے کہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یدعوہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلائے گا بکتب اعمالہم، ان کے اعمال ناموں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے اعمال کی ان کتب کے ساتھ، ان اعمال کی کتب کے ساتھ جو اعمال دنیا میں وہ کرتے رہے، جس کو ہم اعمال نامہ کہیں گے. جی وبہذا القول قال ابن عباس. جی یہ دوسرے قول کے بعد لکھے قال ابن کثیر وہذا القول هو الارجح، وہذا القول هو الارجح. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں. امام کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ کتاب. تو جیسے سورہ یاسین میں امام کا معنی کتاب ہے، تو یہاں پہ بھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ہم بلائیں گے بھی امامہم، اس کے اعمال نامے کے ساتھ. جی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کی اس کتاب کے ساتھ جو ان کے نبی پہ اتاری گئی، شریعت پہ مبنی کتاب. گویا کہ مسلمانوں کو بلایا جائے گا قرآن کے ساتھ، یہودیوں کو تورات وغیرہ کے ساتھ. جی آگے. لو جی یہ وہ قول ہے جس کو رد کیا جائے گا. بعد نے کہا امام جمع ہے کس کی؟ کی. ماں حالق کو بلایا جائے گا ان کی ماؤں کے ساتھ، تمام لوگوں کو بلایا جائے گا ان کی ماؤں کے نام سے. کس کے نام کے ساتھ؟ ماؤں کے نام سے. کیوں؟ آگے آ رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو جو ہے عیسیٰ بن مریم کی شان واضح ہو جائے گی. اگر باپ کے نام سے پکارا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پکاریں گے اللہ تعالیٰ؟ نعوذ باللہ. کام وہاں پہ کہیں یہ نہیں کہ کام خراب ہی نہ ہو جائے. تو اس لیے ماؤں کے نام کے ساتھ پکاریں گے تو حسن و حسین کی شان بھی واضح ہو جائے گی، اور ان بچوں کی بھی عزت رہ جائے گی جن کی ماؤں نے زنا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے نا. اچھا جی مقال بعد میں پھر پڑھیں جی. انما امام جمع اور یہ کہ لوگوں کو بلایا جائے گا قیامت کے دن ان کی ماؤں کے نام سے دون آبائہم، نہ کہ. جی آگے. جی چلیں جی. اور یہ قاعدہ رد کر رہا ہے کس کو؟ آخری قول کو. جی کیونکہ لفظ کی جمع، لفظ امام کی جمع نہیں آتی. جی اس کی جمع تو امہات آتی ہے. جی ہاں تفسیری بدعات میں سے ہے، تفسیر کی نئی چیزوں میں سے ہے، بدعات میں سے ہے کہ یہ امام زمخشری کئی دفعہ کہتے ہیں من بدع تفاسیر، وہ کئی مقام پہ کہتے ہیں تفسیر میں نئی باتوں میں سے، یہ تفسیری بدعات میں سے یہ ہے کہ ان الامام جمع لفظ امام کی جمع ہے. جی اور یہ کہ لوگوں کو بلایا جائے گا قیامت کے دن ان کی ماؤں کے ساتھ. جی
اور یہ کہ حکمت ہے ماؤں کے ساتھ بلانے میں آبا کو چھوڑ کر. کیا حکمت ہے؟ رعایتو، یہ کیا ہے؟ انا کی خبر. عیسیٰ علیہ السلام کے حق کا خیال رکھنا، حسن و حسین کے شرف کو واضح کرنا، اور یہ کہ زنا کی اولاد رسوا نہ ہو. لیت شعری، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کون سی چیز زیادہ نئی ہے. کیا اس کے لفظ کا صحیح ہونا، یعنی کہ لفظ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اشتقاق صحیح نہیں ہے. ام بہاؤ حکمتی ہی، یا اس کے معنی کا پر رونق ہونا، حسین و جمیل ہونا. جی. وفی الاتقان للامام السیوطی. جی. یہ ایسی غلطی ہے جس تک پہنچایا ہے، کس نے اس غلطی تک پہنچایا ہے؟ اس غلطی کے کرنے والے کو علم صرف سے اس کی جہالت نے، علم صرف سے اس کی جہالت نے اس قول لانے والے کو اس غلطی تک پہنچایا ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. جی. سمین الحلبی. جی. امام سمین الحلبی کہتے ہیں، اور یہ ابو حیان کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں امام زمخشری کے کلام پہ تبصرہ کرتے ہوئے. جی. وَهُوَ مَعْذُورٌ، کیا مطلب؟ یعنی کہ امام زمخشری نے جو اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں وہ معذور ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں وہ. جی. جی. وَهَذَا، یہاں پہ واو ہونی چاہیے. یہ اس کا قول ہے جو نہیں جانتا اس فن کو اور نہ ہی لغت عرب کو. جی. یرفع. ہاں جی. اب دوسری وجہ اس قول کے باطل ہونے کی، پہلی وجہ سے ہم فارغ ہوئے، اشتقاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قول باطل ہے. دوسرے نمبر پہ تائید کہ یہ قول باطل ہے ما ثبت فی الصحیحین، اور اس میں سے جو دلالت کرتا ہے اس قول کے باطل ہونے پہ ما ثبت فی الصحیحین، جو ثابت ہے صحیحین میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا پہلے لوگوں کو اور بعد والوں کو قیامت کا دن، تو یرفع، بلند کیا جائے گا، لکل غادر، ہر عہد شکن کے لیے، ہر عہد توڑنے والے کے لیے، ہر حکمران کی بیعت کو توڑنے والے کے لیے، وہ بھی اس میں داخل ہے. ٹھیک ہو گیا. یرفع لکل غادر لوا، اس کے لیے بلند کیا جائے گا کیا؟ جھنڈا. شیخ عدنان کہیں میری وضاحت سے حیران نہ ہو رہے ہوں، عبداللہ بن عمر نے اسی موقع پہ یہ حدیث پڑھی تھی. جی ہاں، نہیں ہو سکتا ہے نا پاکستان کے مولوی علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ متشدد ہیں، ادھر لے کے جاتے ہیں، ادھر. جی. چلیں جی آگے دیکھیں. جی. فیقال، چنانچہ کہا جائے گا ہادی غزرت فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلان کی عہد شکنی کی علامت ہے، ان کی جھنڈا. جی. کون جی؟ فلان بن فلان کہا گیا کہ فلان بنت فلانہ کہا گیا ہے؟ فلان کہا گیا نا، باپ ہے نا، باپ کا نام لیا جائے گا. جی. تو یہ الفاظ جو ہیں ہادی غدت فلان فلان، یہ دلیل ہیں کہ لوگوں کو بلایا جائے گا آخرت میں ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے آبا کے ناموں کے ساتھ. اور اس میں تردید ہے اس کی موقف کی جو کہتا ہے کہ بلایا جائے گا ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ. جی. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اگرچہ اس کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. جی. تمہیں بلایا جائے گا روز قیامت تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے آبا کے ناموں کے ساتھ. جی. تو اپنے نام کیسے رکھو؟ اچھے اچھے نام رکھو. جب یہ طے ہو چکا اس کے اس قول کا باطل ہونا. جی. تو اس قول کو باطل قرار دینا اس قاعدہ کے ذریعے یہی مقصود ہے اس مثال میں. جی. اس کے ساتھ ہی درست قول منحصر ہو جائے گا ان باقی ماندہ اقوال میں جو اس آیت کی تفسیر میں کہے گئے ہیں، اور پھر یندر دیکھا جائے گا، غور کیا جائے گا ان کے مابین
راجح قرار دینے میں دیگر قواعد اور دیگر مرجحات کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جب آپ نے امتحانوں کے بعد چھٹیوں کے بعد واپس آنا ہے تو اس قاعدے کو یاد کر کے آنا ہے. اس میں جو علم تصریف کی تعریف ہے وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ علم اشتقاق کی، باقی سب کچھ بہترین ہے، وہ آپ نے یاد کر کے